اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع پہنچانے والا ہوگا۔ یہ بات طے ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہ ہوگی۔ یہ 135 نمبر کی آیت ہے سورہ انعام کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا دیا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اعلان کر دیں، قل، آپ یہ فرما دیں، اعلان کر دیں، یا قوم، اے میری قوم، اعملو، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی حالت پر، کہ اگر تم اللہ کے سچے دین کو نہیں مانتے ہو، اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے ہو، اگر تم زندگی گزارنے کے ان طریقوں کو نہیں مانتے ہو جن کو مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے، جو میں بتاتا ہوں، تو تم اپنے غلط طریقوں پر، اپنے غلط عقیدے پر جمے رہو، عمل کرتے رہو۔ انی عامل، اور میں اپنے طریقے پر، اپنے صحیح دین پر عمل کر رہا ہوں، لیکن انجام دونوں کا ایک نہیں ہوگا، دونوں کا انجام یکساں نہیں ہوگا۔ فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے، من تكون له عاقبة الدار، کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جو تم کر رہے ہو وہ مفید ہے یا میں جو کر رہا ہوں وہ مفید ہے، یہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ طے ہے کہ ظالم، حق تلفی کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ انہ لا یفلح الظالمون، تم حق تلفی کرنے والے ہو اس لیے کہ تم اپنے خالق کو نہیں مان رہے ہو، تم اپنے خالق کے بھیجے ہوئے دین کو نہیں مان رہے ہو، اس کتاب کو نہیں مان رہے ہو جسے تمہارے خالق نے بھیجا ہے، اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کی باتوں اور حکموں پر عمل نہیں کر رہے ہو جس نبی کو تمہارے اپنے خالق نے بھیجا ہے۔ تو خالق کی حق تلفی یہ سب سے بڑی حق تلفی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو تمہارا انجام برا ہوگا، آخرت میں تمہارا حشر برا ہوگا، تمہیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا، جہنم میں جانا ہوگا، اور میرا انجام، میرے ماننے والوں کا انجام اچھا ہوگا، مجھے اور میرے ماننے والوں کو جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ مفسرین نے، جن میں ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہاں پہ قرآن کریم نے عاقبت الدار، صرف دار کہا ہے، دار الآخرہ نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا برا انجام تمہیں اس دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا، اور میں جو کر رہا ہوں، میں جس دین پر عمل کر رہا ہوں، اس کا اچھا انجام مجھے اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھی
اچھائیوں سے نوازا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں بھی عزت والے بن گئے، اور خود آپ کی زندگی میں 20 شہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضے میں آ گئے جو آپ کے نہیں تھے، پہلے آپ کے قبضے میں نہیں تھے۔ آپ کا حکم ان پر چلنے لگا، آپ کی لائی ہوئی شریعت اس میں ایکسیکیوٹڈ ہوئی، اس کو پریکٹس میں لایا گیا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں تو ایسا ہوا کہ یہ شریعت اللہ کے نبی کا یہ لایا ہوا دین پوری دنیا میں پھیل گیا، اور حکومت کے لحاظ سے اگر دیکھیں، پولیٹیکل لحاظ سے دیکھیں، ایڈمنسٹریشنز کے لحاظ سے دیکھیں، تو تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بات فرمائی کہ عاقبت الدار، اس عالم کا انجام کار کس کے حق میں فائدہ مند ہوگا، اس کا پتہ تمہیں ابھی جلد ہی چل جائے گا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ معلوم ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں مانا، اپنے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی نہیں مانا، خالق کی طرف سے اتاری گئی کتاب کو سچی کتاب نہیں مانا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ اوپر سے نیچے آ گئے۔ پہلے وہ رولرز تھے، اب وہ رولڈ ہو گئے۔ پہلے وہ حاکم تھے، اب ان پر دوسروں کا حکم چلنے لگا۔ میں یہاں پہ اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پوری قوم ایز اے مسلم کمیونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا نبی مان کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرے گی، تو ایز اے کمیونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے پوری قوم کو ترقی دیں گے، پراسپریٹی دیں گے، ڈیولپمنٹ دیں گے، امپیکٹ، انفلوئنس دیں گے۔ لیکن آج اس طرح سے عمل نہیں ہے۔ اب جو انڈیویجولز ہیں، ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ، جو مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی، لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اور ان کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ انڈیویجولز، یہ الگ الگ لوگ بھی خود اس دنیا میں بہت زیادہ کامرانیوں سے بہرور ہوں گے۔ سکسیس اینڈ ٹرائمف will touch their feet۔ لاکھوں لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت ہوگی۔ they will not be ruling politically۔ ان کا قبضہ ملکوں پر، حکومتوں پر نہیں ہوگا، لیکن they will be governing the hearts۔ دلوں پر وہ حکومت کر رہے ہوں گے۔ لاکھوں لوگ ان سے بے پناہ محبت کر رہے ہوں گے۔ They will be always awaiting their orders, their hints to put them into practice۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ خود اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون، چین اور عزت والی زندگی نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہمیں مرنے کے فوراً بعد ہی جنت کا نظارہ کرنے کو ملے۔